أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی 59 نمبر آیا مقدسہ ہے، 7واں رکوع ہے سورہ انعام کا، اور 7ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کائنات کا خالق و مالک ہے، تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، ساری قدرتیں اسی کے سپرد ہیں، ساری کائنات کا وہی پالن ہار ہے، تخلیق بھی اسی کی ہے، پایہ تکمیل تک بھی اسی نے پہنچایا، رزق بھی وہی دے رہا ہے، کائنات کا نظام بھی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ یہ بات کفار اور مشرکین کے لیے سمجھنا کافی مشکل تھا کہ ایک ہی ہستی ساری کائنات کو کیسے چلا سکتی، اور وہ کسی کا محتاج بھی نہ ہو، اس کو کسی کی ضرورت بھی نہ ہو۔ وہ اپنی زندگی پر یا اپنے دنیاوی معاملات پر قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملات میں شریک ہیں، یعنی سارے کفار اور مشرکین اس طرح کے نہیں تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت ہی خدا ہیں، یعنی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی ذات ہے، کائنات کو بنانے والی ہے، لیکن یہ بت جو ہے وہ اس کے ساتھ شریک ہے، اور ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، ان کی سفارش سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور کائنات کا نظام ان کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہوا ہے، اور اللہ ان کا محتاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ جب کائنات کا بنانے والا ہے اور ہر چیز کائنات کی فنا ہونے والی ہے، تو جو ذات فنا ہونے والی ہے وہ کبھی بھی کسی چیز پر مکمل قدرت نہیں رکھ سکتی۔ ہزاروں کروڑوں کائنات میں چیزیں آئیں، چلی گئیں، فنا ہو گئیں، لیکن کائنات اسی کی اسی طرح رواں دواں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو بنانے والی ذات کوئی اور ہے جو اب بھی قائم ہے، جو ازل سے تھی، اور اسی کے دم قدم سے کائنات کا ایک ایک حصہ آباد ہے، تو وہ ذات قادرت مطلق ہے۔ اب ان کو بار بار اس کی ذات کی قدرت کاملہ اور اس کا قادر مطلق ہونا یہ سمجھایا جاتا تھا، لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں تھے، اور ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا۔ جنہوں نے سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ عروج اور شان بھی عطا فرمائی جو اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، لا يعلمها، ان کو نہیں جانتا، الا هو، مگر وہی، وهو يعلم ما في البر والبحر، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے۔ جو خشکی کی جتنی بھی جگہ ہے اور جو پانی کی جگہ ہے، اس میں جو جو چیز ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو بھی ایک پتا گرتا ہے، کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی تاریکیوں میں پوشیدہ ایک دانہ،
ولا رطبن، اور کو خشک اور تر چیز، رطبن تر چیز اور یابسن خشک چیز، یعنی کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں، الا فی کتاب مبین، مگر وہ روشن کتاب میں موجود۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چند ان صفات کا ذکر ہے اور ان کمالات کا ذکر ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو جانتا بھی ہے۔ ظاہر بات ہے جو جانتا ہے وہی اس کی ضرورت کو بھی پورا کر سکتا ہے اور وہی اس پر قادر مطلق بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا، ایک تو غیب کے حوالے سے، کائنات کی ہر چھپی ہوئی چیز کو اللہ جاننے والا ہے، اور وہ چاہے خشکی میں ہو چاہے تری میں ہو۔ اب دیکھیے کہ ہماری زمین کا تقریباً 30% حصہ یہ خشکی پر مشتمل ہے اور 70% کے قریب جو ہے وہ پانی ہے۔ خشکی پر رہنے والی مخلوقات جتنی ہیں ہم اب تک ان سب کو دریافت نہیں کر سکتے، لیکن وہ جی رہی ہیں، وہ اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں، اور کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی بھی سائنسدان نے اور کسی بھی سیاح نے، کہ اس نے سارا کچھ دریافت کر لیا، بلکہ ابھی تک انسان سرگرداں پھر رہا ہے اور کائنات کے اسرار و رموز کو کھوجنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی تک، اور پھر جیسے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کی حیرانگی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، حیرانگی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہی اللہ کے الہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلا جو حصہ ہم قرآن کا پڑھتے ہیں وہ یہی، اللہ کی ذات۔ تو لفظ اللہ جو ہے اس کا ایک مادہ اشتقاق، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ لفظ اللہ الہ سے بنا ہے تو کہتے ہیں کہ الہ کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی یہ ہے حیران و پریشان، یعنی کائنات کا جو بھی بڑا دماغ ہی کیوں نہیں ہو وہ بھی کھوجتے کھوجتے کمال تک نہیں پہنچ سکتا، وہ بھی حیران و پریشان ہی، جہاں تک پہنچے گا آگے اس کو اور جہان ملے گا۔ اب دیکھیے سائنسدانوں نے ہمارے جو وجود کا حصہ ہے اس کو دریافت کرنا شروع کیا، جسم کے اندر کے حصوں کو دریافت کیا، پھر باریکی میں چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، اور ابھی تک جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے مکمل چیزیں دریافت کر لیں، بلکہ وہ خلیہ، پھر اس کے اندر کی چیزیں، پھر اس کے اندر کی چیزیں، پھر اس کے اندر کی چیزیں، اور ابھی تک جو ہے وہ اور آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ انسان کی مشینری نے جواب دے دیا کہ اس سے آگے ابھی سکت نہیں، وہ ابھی بنائے گا، ابھی اس کو دیکھنے کے لیے وہ آنکھ دریافت ہوگی۔ اللہ کریم جل مجدہ اس کو تخلیق کرنے والا ہے، وہ چلانے والا ہے۔ اس لیے انسان کبھی بھی اللہ تعالی جل مجدہ کی کامل قدرت کو سمجھ ہی نہیں سکتا اور کبھی اس کی انتہا تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ اللہ تعالی جل مجدہ کی اس قدرت کو بیان کر رہی ہے، اور اس کے ضمن میں یہ بھی عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہاں بیان ہو رہی ہے، لیکن بعض نادان لوگ وہ اس آیت مبارکہ یا اس طرح کی دیگر آیات مبارکہ کا سہارا لے کر وہ یہ کہتے ہیں بس اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی علم بھی عطا نہیں فرمایا اور کسی طرح کی قدرت بھی عطا نہیں فرمائی۔ یہ محض نادانی ہے اور محض لا علمی ہے یا جان بوجھ کے ہٹ درمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چاہا ہے عطا بھی فرمایا، اور اس ضمن میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلقہ جو ضروری چیز ہے، جو سمجھنا ضروری ہے اور جس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علوم عطا فرمائے اور حضور نے ان کا اظہار بھی فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرماتا، لیکن الا من ارتضی من رسول، جس رسول کو منتخب فرماتا ہے اس پر اپنے غیب کا اظہار بھی فرماتا ہے۔ اسی طرح جس کو چاہتا ہے چابیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، وہ صادق و مصدوق جس نے کبھی زندگی کے اندر کبھی غلط بیانی کی ہی نہیں، اور جو شدید مخالف تھے، شدید دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جادوگر بھی کہہ دیتے تھے، ساحر بھی کہہ دیتے تھے، دیوانہ بھی کہہ دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس طرح کی نسبت بھی کرتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ صادق نہیں ہے،
نہ ماننے والے بھی حضور کے صادق اور امین ہونے کا نعرہ لگاتے تھے۔ اس زبان نے کہا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کی ساری چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یا اللہ تعالیٰ کے کمالات کا جن آیات میں اظہار ہو ان کا سہارا لے کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو اللہ کی عطا ہے اس میں خامیاں تلاش کریں یا اس میں ہم کوئی عیب اور نقص تلاش کریں یا اس کی نفی کریں، یہ قطعاً درست نہیں ہے اور اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی توہین ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری روایات ایسی ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے علم سے متعلقہ، غیب سے متعلقہ چیزیں بتائیں۔ صحیح بخاری کی 20 روایات ہیں جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ماضی سے متعلقہ یعنی علم ما کان و ما یکون، وہ حضور علیہ السلام نے اس کا اظہار فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہی ذات ہے جو تمہیں موت دیتی ہے رات کو۔ یہ اس عارضی موت کا ذکر ہے جو ہم سوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ موت ایک تو بڑی موت ہے جس میں باقاعدہ انسان کی روح بالکل جدا ہو جاتی ہے، اور یہ جو عارضی موت ہے، جس طرح نیند کو موت، چھوٹی موت، موت صغرا کہا گیا، یہ چھوٹی موت ہے، یعنی جب ہم سو جاتے ہیں تو گویا ایک طرح سے ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہماری روح نکلتی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتی رہتی ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ جو روح ہے وہ باقاعدہ نکلتی ہے اور ہم جو خواب کی صورت میں چیزیں دیکھتے ہیں وہ روح وہاں پھر رہی ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم، یعنی مستقل روح جسم سے خارج نہیں ہوتی، وہ جسم میں ہی رہتی ہے، لیکن یہ جو ہے یتوفاکم باللیل، رات کو تمہیں وہ فوت کر دیتا، رات کو تمہیں موت آ جاتی ہے۔ ویعلم ما جرحتم بالنہار، اور وہی جانتا ہے جو تم سارا دن کرتے ہو، تمہارے مشغولات، تمہاری مصروفیات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ثم یبعثکم فی، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ فرما دیتا ہے، صبح تم اٹھتے ہو، پھر تم زندگی کے اسی طرح شب و روز گزارنا شروع کرتے ہو، زندگی کے معاملات میں اسی طرح مصروف ہو جاتے ہو۔ لیقضی اجل مسمی، تاکہ جو مقررہ مدت ہے وہ آ جائے اور اس تک انسان پہنچ جائے۔ ثم الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا بھی ہے، وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے، ہماری موت و حیات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے پھر وہ ہمیں ارشاد فرمائے گا، پھر وہ ہمیں بتائے گا اس نے جو کچھ لکھا ہے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے، وہ ہمیں دیا جائے گا، یہ لو، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے۔ اللہ کریم سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، اور ہمارا نامہ اعمال اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے بہتر عطا فرمائے، جو قیامت کے دن ہماری رسوائی کا باعث نہ بنے۔ اس لیے ان آیات مبارکہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ملتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ کائنات کا جب ہر عمل اور کائنات کی ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو ہم پر بھی قدرت بھی رکھتا ہے، ہمیں ہمارے ایک ایک لمحے کو جانتا ہے، تو ہم کبھی بھی کسی کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتے، ہم کسی کے سامنے کبھی بھی خطا نہیں کرتے، گناہ سے اجتناب کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے بھی گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ اللہ ہی کے سامنے۔ اور ہم لوگوں کو چکمہ دے سکتے ہیں، لوگوں سے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، لوگوں کو کچھ اور دکھا سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دکھا سکتے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔